اللہ تعالی ہم سب کو ذکر غوث اعظم کا ادب کرنے اور ذکر غوث اعظم کی محافل اپنے گھروں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، الحمدللہ یہ اہل محلہ اور اہل سنت کی یہ سعادت کی بات ہے کہ جو بھی عنوان ہوتا ہے اس عنوان کی ابتدا وہ قرآن سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم کی آخری آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے خاص بندوں کی صفتوں کو بیان کیا اور مجدے کے طور پر یہ بھی بتا دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے رحمان پروردگار نے انہیں اپنی محبت کا جام عطا فرما دیا۔ اتنا ہی نہیں، 11واں پارہ اٹھا لیجئے، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، الحمد سے لے کر والناس تک، جہاں عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کی باتیں موجود ہیں، وہاں اللہ نے اسی کلام کے اندر اولیاء کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کرتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت خضر کے واقعے کو بیان کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جو میرے ولی کا نہیں ہوا میں بھی اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ حدیث جس میں الفاظ بھی رسول اللہ کے ہیں اور خدا کا پیغام ہے اور الفاظ رسول اللہ کے ہیں، اور ایک وہ حدیث ہے کہ جس میں پیغام تو خدا کا ہے، الفاظ بھی خدا کے ہیں، مگر ادائیگی رسول اللہ سے ہوئی ہے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور پھر خدا کا ہی الفاظ ہو، پیغام بھی خدا کا ہو، مفہوم بھی خدا کا ہو، اس وحی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو جو دوسرے نمبر کی حدیث ہے کہ جس کے اندر الفاظ رسول اللہ کے اپنے ہیں اور مفہوم رب العالمین کا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اعلان جنگ رب کا ہے۔ آج اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو یا پھر کسی کی بہت بڑی پارٹی ہو تو لوگ اس سے ٹکرانے سے گریز کرتے ہیں کہ بھائی یہ گنڈے قسم کے لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہمیں ان سے کیا پالا پڑے، یہ تو کہاں ہمیں غائب کر دیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہر بندہ جو ہے اپنے سے بڑے آدمی سے ٹکر لینے میں سوچتا ہے، مگر ذرا اندازہ لگائیے، جس رب نے پوری کائنات کو بنا دیا، جس رب نے کن کہہ کر آسمان کو پیدا کر دیا، جس رب نے کن کہہ کر زمین کو بنا دیا، جس رب نے کن کہہ کر بلند آسمان کو اور پہاڑوں کو پیدا کر دیا، جس رب نے اپنے فرمان کن کے ذریعے سے صبح اور شام کی رونقوں کو پیدا کیا، اسی رب نے کن کہہ کر آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں جنم دے دیا، آپ وہاں بڑھتے رہے، پھر دنیا میں آ گئے، وہ کن فیکن کا مالک جس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اندازہ لگائیے کہ اس بندے کے پھنسنے کے کتنے چانس ہیں۔ اس بندے کی تباہی کی آخری سٹیج یہی ہے کہ جب اس کے نزاع کا عالم ہوتا ہے، اللہ اس سے دین اسلام کو سلب کر لیتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کسی ولی سے، فرمایا کسی بھی ولی سے دشمنی، اور اب اللہ تبارک و تعالی سے اعلان جنگ ہے۔ اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ولی سے دشمنی، اعلان جنگ، تو ولی سے محبت رب کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ولی سے دشمنی رب کی ناراضگی، ولی سے محبت رب کی رضا، ولی سے دشمنی اللہ سے جنگ،
اور پھر ولی ہی سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پارٹنرشپ محبت کی بن جاتی ہے۔ جب وہ اعلان جنگ کر کے ایمان سلب کر لیتا ہے تو ولی کی محبت کی برکت سے نزا کے وقت ایمان کی سلامتی کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی اولیاء کی عظمت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے۔ کبھی کہا کہ ہم نے اپنے پیاروں کو وہ طاقت دی ہے، وہ شان دی ہے، بیٹھے کہاں کونے میں ہوتے ہیں، دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو کوئی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ولیوں کو وہ شان دی ہے، اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اور آپ بھی اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو بندہ کسی سے دوستی کر لے، کسی گہرے اچھے انسان سے، تو پھر اس کی دوستی کا صلہ کہاں تک جاتا ہے؟ اس کی دوستی کا صلہ اسے صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی سے دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے، دشمنی رکھتا ہے اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، عام بندوں سے دوستی رب کے لیے ہو، عام بندوں سے دوستی ختم رب کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کامل کی دولت دے دیتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے جو اس کے پیارے بندوں سے، اس کے دوستوں سے دوستی کر لیتا ہے، قیامت کے دن ایسے مسلمانوں کو اللہ انبیاء کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے مگر ان کا زمانہ نہیں پائیں گے، ان کا زمانہ نہیں پائیں گے، محبت کرتے ہوں گے مگر وقت دور ہوگا، زمان دور ہوگی، ان لوگوں کی ان سے ملاقات بھی کسی صورت ہو نہیں پائے گی، لیکن محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانیوں پر ایسا نور داخل فرمائے گا، اہل محشر کہیں گے کہ کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ فرشتے انہیں کہیں گے کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ والوں سے محبت رب کی رضا کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ ولیوں سے محبت تو پیشانی کو چمکا دیتی ہے، وہ بھی کب؟ کہ جب کسی کا پسینہ اس کی ناف تک آ جائے گا، کسی کا سینے تک، کسی کے سر کے بالوں تک کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ولی کی محبت انسان کو اس وقت بھی پیشانی کے نور کی سلامتی عطا فرما رہی ہوتی ہے۔ لہذا ولیوں سے محبت ایمان کا ذریعہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ ولیوں ہی کی محبت کی وجہ سے اللہ کافی بستیوں کو ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا تعلق بر صغیر سے ہے، ہم پاک و ہند میں رہتے ہیں، اگر پاک و ہند میں اسلام آیا ہے تو کہیں خواجہ غریب نواز رسول اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، کہیں دادا علی حجویری نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، تو کہیں عبداللہ شاہ غازی نے ہم جو ہے بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دی ہے۔ تو یہ اولیاء کا فیضان ہے کہ قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، 19واں پارہ ہے، سورۃ النمل کی آیتیں ہیں، اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان کو رب نے وہ شان دی، رب نے وہ مقام اور رفعت عطا کی کہ آپ ہوا کو حکم دیتے کہ اس طرف چلنا شروع ہو، اس میں مجال نہ تھی کہ وہ اپنا رخ بدلے، حضرت سلیمان کے حکم پر ہوائیں چلتی تھیں، جنات راستے بدل دیتے تھے۔ صرف اتنا نہیں، آپ کی حکومت چرند پرند جانوروں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، جنات پر، انسانوں پر اللہ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ آپ کا ایک پرندہ وہ ساری دنیا کی خبر لا کر آپ کو دیتا تھا، اس کی ضرورت آپ کو نہ تھی، وہ ہدہد پرندہ ساری باتیں بتاتا تھا، مگر حضرت سلیمان یہ بتانا چاہتے تھے جو
انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نسبت کو اپنے سے مضبوط کر لیتا ہے، اگر وہ پرندہ بھی ہوتا ہے اللہ اسے بھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ ہدہد پرندہ ایک مرتبہ اچانک غائب ہو گیا، حضرت سلیمان کو بڑا جلال آ گیا کہ میری اجازت کے بغیر کہاں چلا گیا یہ؟ وہ پلٹا، معافی مانگی اور کہا حضرت ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ قرآن کی آیتیں میرے موبائل کے ان صفحوں پر اسکرین پر موجود ہے۔ سورۃ النمل، اللہ کا کلام 3 رکوع کے اندر سورہ نمل کے فرماتا ہے، اور 19 پارے کا یہ 18واں رکوع ہے، جا کر آپ بھی مطالعہ کیجیے گا۔ وہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ کر کہتا ہے کہ حضرت میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو، اس کی ساری رعایا اس کو سجدہ کر رہی ہے، وہ بلقیس اپنی رعایا کے سامنے اونچی بیٹھی ہے اور ساری رعایا اسے سجدہ کرتی ہے، چلیے اس کی طرف دین اسلام کا پیغام لے کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک خط بھیجا اور جس کی ابتدا یوں کی، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ہدہد آپ کا خط لے کر اس بلقیس کے دربار میں جاتا ہے اور خط ڈال کر آ جاتا ہے۔ اس خط کو پڑھا کہ اس میں دین اسلام کی دعوت لکھی ہے کہ اے بلقیس تو ایمان لے آ، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل سنت کے لوگوں کے پاس قصے اور کہانیوں کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ میں گلزار حبیب کے اس منبر سے ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب تمہاری یہ خام خیالی ہے۔ ہم والدین کی عظمت کی بات بھی کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، رفعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تب بھی قرآن پڑھتے ہیں، اولیاء کی شان بھی سناتے ہیں تب بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، لوٹ آ میری طرف اس حال میں کہ تو اسلام لے آ، اسی میں تیری بھلائی ہے، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ اب جب اس نے یہ خط روددار دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ہلنے لگے، اس نے اپنے سارے درباریوں کو بلا لیا۔ قالت یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں جلدی آؤ، افتونی فی امری، مجھے اس بارے میں خبر دو، اس بارے میں بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے سلیمان؟ اور پھر فرمایا ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ سارے مشورہ کرنے لگے اور الگ الگ باتیں، جوابات اور سوالات چلتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سلیمان واقعی میں اللہ کے نبی ہیں یا پھر ہماری سلطنت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹا دعویٰ کر کے ہم کو جو ہے وہ دبانا چاہتے ہوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ وہ کہنے لگے ہم بڑی قوت والے ہیں، آپ ڈرے نہیں، ہم چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں دیکھنا یہ چاہتی ہوں کہ سلیمان سچے نبی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے اس بات سے کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ وہ کہنے لگی کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ذرا چل کر دیکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ وہ عزت والے ہیں تو یقیناً عزت دیں گے، خود عزت والے ہیں تو دوسروں کو بھی عزت دیں گے، ورنہ پھر یہ اگر قابض لوگ ہیں تو پھر ہم انہیں اپنے سے دور کر دیں گے اور ہم خود عزت کے پاور پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر اس نے خاص انعام اور اکرام سے اپنے سارے درباریوں کو حکم دیا کہ جو جو قیمتی چیزیں ہیں وہ لے آؤ، وہ لے آئی، اس کو پیک کر دیا گیا اور ایک قاصد کو بھیج دیا گیا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، عربی کے اندر ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں، ان کی طرف ہدیہ بھیج دیا گیا، تحفہ بھیج دیا گیا۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ آیا بندہ حضرت سلیمان کے دربار میں، وہ تحفے تحائف لے کر
قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم۔ حضرت سلیمان گویا گرج درج کر کہنے لگے تم مال اور ہدیوں کے ذریعے سے ہم پر روب جمانا چاہتے ہو، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ بما آتانی اللہ، جو رب نے مجھے دیا ہے وہ جو تمہیں ملا ہے اس سے بہتر میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ قرآن کی تفسیر کے مطابق یہاں پر ایک قول نقل ہے، ویسے تو ولیوں کی شان ہے، مگر ایک بات اور بھی میں آپ سے کر دوں، جسے اللہ نے علم کی دولت دی ہے نا، قرآن کی دولت دی ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، اچھا قاری ہے، وہ کسی پیسے والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ قرآن حضرت سلیمان کے الفاظ کے ذریعے بتا رہا ہے کہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو رب نے مجھے دیا ہے نا، نبوت، علم، شان، رفعت، وہ جو تمہیں سریری دولت ملی ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ خیر مما آتاکم، جو تمہیں ملانا وہ بہتر ہے، اس سے مجھے مل چکا ہے۔ تو لہذا دین کی خدمت کرنے والے اور دین کے پرچار کرنے والے دینی طالب علم کبھی بھی کسی دنیاوی طالب علم کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یار ہمارا چاچا کا بیٹا تو اتنا آگے نکل چکا ہے، میری پھوپھی کا بیٹا تو دیکھو وہ سی اے کر رہا ہے، وہ اس پر اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ دینی طالب علم تو وہ طالب علم ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا نہیں اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، وہ گھر سے نکلتا نہیں ارادے سے اللہ کی مخلوق، جنات ہو، انسان ہو، جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے چرند ہو، پرند ہو، چونٹیاں ہو، اس دینی طالب علم کے لیے اپنے اپنے انداز میں رب سے رزق کی برکت اور مغفرت کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ دینی طالب علم کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، مگر ولیوں کی شان سنیے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں رب نے مجھے بڑی کمال اور بڑی شان والی زندگی دی ہے، تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اسے واپس لے جاؤ، یہ وہ ہدیے ہیں تفرحون جس سے تم ہی خوش ہوتے ہو، ہمیں ان سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو رب نے ازلی نعمت دولت کی دی ہے نا، علم کی، نبوت کی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ارجع الیہم، فوراً یہاں سے اٹھ کر نکل جا، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ واقعہ یوں کچھ اس طرح ہے کہ وہ وہاں سے اٹھے اور کہا کہ نہیں وہ تو واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو بلقیس نے یہ ارادہ کیا کہ چلو میں ان سے ملنے کے لیے جاتی ہوں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلی ہے، کافی طویل واقعہ، اور اپنے جو خاص اس کا تخت تھا، جو اس کی چیئر کرسی تھی، جو سونے اور جواہرات کے کام سے مزین تھی، وہ تخت اس نے اپنے محل کے اندر بھی اندر والے کمرے کے اندر پیک کر دیا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی اس پر بیٹھے بھی نہیں اور کوئی اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ کر پائے۔ اس نے اپنے محل کی جو لوکیشن تھی وہ اس طرح بنائی کہ 7 دروازے بنائے، ہر دروازے کے اندر ایک دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور آخری جو اندر کا روم تھا، جو اندر ہال تھا، اس کے اندر اس نے اپنا تخت رکھوا دیا اور سارے محلات کے دروازوں پر تالے لگوا دیے۔ اب یہ یہاں سے چلتی ہے حضرت سلیمان کے دربار کے لیے۔ حضرت سلیمان کو رب تعالیٰ نے اس بات کا علم عطا کر دیا کہ بلقیس تم سے ملنے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سلیمان چاہتے تو خود اشارہ کرتے، وہ تخت وہاں سے اڑتا اور آپ کے دربار میں آ جاتا، کیونکہ ہوا پر بھی قدرت تھی۔ ہوا تو بڑے بڑے سے پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، ایک چھوٹا سا تخت کیا تھا؟ مگر حضرت سلیمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ نے نبیوں کو تو شان دی ہی دی ہے، مگر ولیوں کی شان یہ ہے کہ میری صفوں میں بیٹھنے والا، میرے نالین اور میری جوتی اٹھانے والا وہ رب کا ایسا پیارا بن جاتا ہے کہ وہ اشارہ کرتا نہیں کہ اللہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے اعلان کیا، کیا اعلان تھا؟ سنیے، قرآن فرماتا ہے اس کے عرش کو کون لے کر آئے گا؟ لوگ کہہ دیتے حضرت آپ تو نبی ہیں، آپ کی تو سبحان اللہ شان ہی وراء الورا ہے، آپ اشارہ کریں تو تخت کیوں آ جائے گا؟ آپ نے کہا وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے ہماری شان کیا ہے، ہم تو ایک ہی پرواز میں آسمان کی سیر کو بھی چلے جاتے ہیں، جنت بھی دیکھ آتے ہیں، اور پھر ہمارا امام تو وہ امام بن کر آئے گا جو معراج کی رات رب کا دیدار بھی کر کے آ جائے گا۔ حضرت سلیمان نے تو گویا یوں کہہ دیا ہوگا، مگر یہ بتانا چاہ رہے تھے رب نے شان تو وراء الورا ہمیں دی ہی دی ہے،
مگر ہماری صفوں میں بیٹھنے والے طالب علموں کی شان یہ ہے، ہمارے اصحاب کی شان یہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سارے نبیوں میں فضیلت آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے، ساری امتوں میں افضل آمنہ کے لال کی امت ہے، سارے صحابہ میں افضل امت مسلمہ کے صحابہ ہیں، اور سارے امتیوں کے اولیاء میں افضل اس امت کے اولیاء ہیں، اور اس امت کے اولیاء میں سب سے افضل مرتبہ اور مرتبہ غوث اعظم کا ہے۔ رب نے غوث اعظم کو بڑی شان دی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ جی کون ہے اس کا تخت لے کر آئے گا؟ قبل ان یأتونی مسلمین۔ لوگ کہتے ہیں نبیوں کو تو مستقبل کی بات نہیں پتہ، قرآن تو کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے پہلے ہی بشارت دے دی، وہ بھی دور ہے، وہ بھی دور ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا وہ تخت کون لے کر آئے گا؟ ایسا نہ ہو کہ جلدی تخت لے آؤ، وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ قبل ان یأتونی مسلمین، بخاری پڑھی، قرآن پڑھا، لیکن علم غیب انہیں نبیوں کا نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر، قرآن نے تو حضرت سلیمان کے بارے میں کہہ دیا، اور حضرت سلیمان وہ ہیں کہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں جہاں انبیاء موجود ہیں وہاں کے نمازی ہیں۔ جب نمازی کو اللہ نے غیب کا یہ علم دیا ہے تو اندازہ لگائیے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ حضرت سلیمان کہہ رہے وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہے، قبل ان یأتونی، میرے دربار میں آ رہی ہے مسلمین، مسلمان ہونے کے لیے، اس سے پہلے اس کا تخت کا جو ہے وہ تخت لے آؤ۔ اب سنیے، قال عفریت من الجن، آپ کے خادموں میں ایک جن بھی خادم تھا، کہنے لگا حضرت والا حکم کیجئے، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یہ جو آپ کی نشست لگی ہے نا، جو 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی چلتی ہے، اس نشست کے ختم ہونے سے پہلے لے آتا ہوں، آپ کھڑے ہوں گے اس سے پہلے تخت آ جائے گا۔ اور حضرت سلیمان کی نشست نماز فجر کے بعد سے لگتی تھی، اشراق چاش کا وقت ہو جاتا تھا، ظہر سے قبل آپ اپنی نشست کو ختم کرتے تھے، لوگ اپنے کام کاج کی طرف، اور جہاں لے جانا ہوتا وہ اپنی منزل کی طرف چلے جاتے۔ تو کہنے لگا حضرت آپ حکم کریں تو آپ کی یہ نشست ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ کتنا دور کا سفر ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر دور وہ تخت پڑا ہے، اور لے کر جانا، وہاں سے تخت اٹھانا اور لے کر آنا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ 4 گھنٹے کے اندر، 4 گھنٹے میں یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ آپ کے خادم کو رب نے یہ شان دی کہ وہ کہہ رہا تھا حضرت آپ کا اشارہ ہو تو آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے لا دوں، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے تو وہ آ جائے گی۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، وہ کہنے لگا کہ میں اس پر امانت دار بھی ہوں، قوت بھی رکھتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں آپ کی محبت میں جو ہے وہ بات کہہ دوں اور میرے پاس اس کی طاقت نہ ہو، لَقَوِيٌّ میں طاقت بھی رکھتا ہوں، میں لے کر آؤں گا، آپ حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے تو بلقیس آ جائے گی۔ پتا کیسے چلے گا کہ انبیاء کی غلامی کرنے والوں کو رب نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تفسیر کے اندر یہ ہے کہ فرمایا آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضرت شان تو آپ کی ہے، مقام تو آپ کا ہے، اللہ نے رفعت آپ کو دی ہے، مگر آپ کی نظر کرم جو مل رہی ہے اس نظر نبی کی برکت سے حکم دیجئے بس آپ کی یہاں آنکھ جھپکے گی، میں اس سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ گویا قرآن کی آیت کیا ہے؟ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، ولی وہ ہوتا ہے جسے کتاب کا علم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ولی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والا، نمازوں سے عاصر، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان کے خادم ولی نے بتا دیا، اور قرآن نے بھی اس کی یہی صفت بیان کی کہ عنده علم من الکتاب۔ وہ بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ اکبر، کہیں سبحان اللہ۔ کہا کہ یہ جو آپ کی نظر کرم مجھ پر پڑ رہی ہے یہ ہٹے گی نہیں، اس سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ گویا وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے، جو آپ کی نظر کرم کی پاور ہے نا یہ ہٹنے نہ پائے، بس ہر وقت آپ کی نظر کرم رہے۔
آپ کی نظر کرم رہے گی تو ہم بڑے سے بڑا کام کر دیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ جھپکی نہیں۔ آصف بن برقیہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتیوں کا ولی، وہ یہ طاقت رکھتا تھا کہ آپ کے اشارے پر اس نے سینکڑوں میل پڑے تخت کو سیکنڈوں میں حاضر کر دیا۔ اندازہ لگائیے سلیمان علیہ السلام کی امتیوں کی یہ شان ہے تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے امتیوں کے ولیوں کو کیا شان عطا فرمائی ہوگی۔ تو اب پھر کیا ہوا؟ تخت حاضر ہو گیا، حاضر ہو گیا، اور جو ہمارا نظریہ ہے وہی آصف بن برقیہ نے کہا، کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی شان ہے۔ اب چلتے ہیں امت مسلمہ کے ولیوں کی طرف۔ آج سے تقریباً کوئی 90 سال پہلے کی بات ہے، اور ہم پھر بیک کی طرف جائیں گے۔ غوث اعظم کے دربار تک پہنچنے کے لیے ہم اس طیارے میں بیٹھ چکے ہیں، جس طیارے اور جس جہاز کا نام قادری جہاز ہے، ہم بیٹھ چکے ہیں داتا صاحب سے ہوتے ہوئے۔ اب ہم انشاءاللہ اجمیر کی طرف، اجمیر سے پھر بغداد کی طرف جا رہے ہیں۔ داتا کی نگری میں چلتے ہیں۔ داتا علی حجویری کے دربار میں ایک شخص آ جاتا ہے، وہ کہنے لگا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ خادم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں تخت کیسے لے کر آ جاتا ہے۔ وہ بندہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ چکا تھا جو ولیوں کی شان کو نہیں مانتا تھا، ان کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا جو ولیوں کی عظمتوں کا انکار کرتے تھے، مگر داتا علی حجویری نے اس پر کیسا کرم کر دیا۔ وہ داتا علی حجویری کی نگری میں گھوم رہا ہے اور تبلیغی جماعت کے ہاتھ چڑھ چکا ہے۔ تبلیغی کہنے لگے ادھر نہ جاؤ، ادھر شرک ہوتا ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا شرک تو میں اپنی ساری زندگی دیکھتا آیا ہوں، مگر یہاں سے تو مجھے توحید کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ توحید کا جام بلند کرنے والے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلتا ہے، جیسے ہی آگے جاتا ہے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں لایا جاتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو یوں سمجھیے کہ اب وہ انگریز کہہ رہا ہے کہ میں نے جب ہوش میں آ چکا ہوں تو تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں تم سے پوچھتا تھا بتاؤ سلیمان کا وہ خادم پل جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت کیسے لے کر آ سکتا ہے؟ مجھے جواب تم نہ دے سکے، مگر میں جب داتا علی حجویری کے مزار کی ان مبارک سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو پھر میں نے خود دیکھا کہ داتا علی حجویری دروازے پر کھڑے ہو کر میرا استقبال کر رہے ہیں۔ اب سنیے، بات ختم نہ ہوئی، سوال ادھورا تھا انگریز کے ذہن میں، کہ وہ انگریز کہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں تخت آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قبر مبارک کی طرف دیکھا تو داتا علی حجویری موجود ہیں۔ ایک بزرگ میرے قریب آتے ہیں اور وہ کہنے لگے بیٹا شہر میں نئے آئے ہو، کیا لوگے؟ تو وہ دل میں خیال کرنے لگا کہ چونکہ میں انگریز ہوں اور یہاں گرم ٹھنڈی چیزیں سب ملتی ہیں اور ہمارے علاقوں میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، ہم کافی پسند کرتے ہیں، تو میں گرم چیز کا ان سے کہتا ہوں۔ جیسے ہی اس انگریز نے نورانی چہرے والے بزرگ سے کہا، وہ خود بتا رہا ہے انگریز کہ جب میں داتا علی حجویری کے مزار پر گیا نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے، اور پھر جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا پیو گے، کیا لوگے، میں نے کہا کہ گرم کچھ پلا دیں۔ انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا اور وہ ایک پیالی میرے ہاتھ میں سامنے لا کر رکھ دی۔ میں اس پیالی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ حیران ہونے کی بات کیا تھی؟ اس نے کہا کہ یہ پیالی عام پیالی نہیں، میرے گھر کی پیالی ہے جس میں میں چائے پیا کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو شان عطا فرمائی ہے کہ ہاتھ اٹھاتے نہیں کہ قسمت بدل دیتے ہیں۔ اور پھر چلیے اجمیر والے آقا کی طرف کہ جس نے سارے سمندر کو اپنے پیالے میں بھر لیا تھا، یہ اللہ نے ولیوں کو شان دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنی بڑی بات کہہ دی، گویا کوزے میں آپ نے بھر دیا ہے، یہ تو کہاوت تھی، لیکن میرے امام، میرے خواجہ، میرے سلطان الہند نے یہ کر کے بتا دیا، کیونکہ جو ان کے در سے پھرتا ہے در بدر یوں ہی خار پھرتا ہے۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو پھر سبحان اللہ ہے۔ آپ دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں،
آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح ہے، موسیٰ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو صالح ہے۔ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا، عطاک اللہ ابنا وہو ولی وہو محبوبی ومحبوب اللہ وستکون لہ شان، فرمایا کہ اے پیارے تجھے اللہ ایک فرزند دینے والا ہے، وہ ولی ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ، عربی انگلش کے اندر کہا وہ ولی ہے، وہو محبوبی ومحبوب اللہ، وہ میرا بھی پیارا ہے اور اللہ کا بھی نور نظر ہے۔ وَسَتَكُونُ لَهُ شَانٌ بَيْنَ الْأَقْطَابِ وَالْأَبْدَالِ أَوْ كَمَا قَالَ، اس کی شان اور رفعت یہ ہے ابدال اور قطب کے درمیان وہ رب اللہ اسے شان دے گا، کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسی شان اللہ نے مجھے انبیاء اور رسول کے درمیان عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان براء البراء ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قادری فقیر بھی جو ہے نا وہ بھی بڑی شان رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت وہ جو آپ کا مال آ رہا تھا نا کشتی کے ذریعے سے وہ ڈوب گیا ہے، وہ ڈوب گیا ہے۔ آپ نے اپنے دل کی طرف نگاہ کر کے دیکھا اور پھر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آ کر کہنے لگے کہ حضرت وہ خبر غلط تھی، آپ کا مال جس کشتی میں تھا وہ نہ ڈوبی، اگلی کشتی ڈوب چکی ہے، اس کا سارا مال ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ غور طلب بات ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ آپ کا جب مال آپ کو اس بات کی خبر ملی کہ مال ڈوب گیا پھر بھی الحمدللہ، مال بچ گیا پھر بھی الحمدللہ، تو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے دیا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کی نظر میں بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب مجھے خبر ملی کہ میرا یہ مال ڈوب گیا ہے تو میں نے دل کی طرف نگاہ کر کے رب کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنے دل کو رب ہی کی ذکر کرتا ہوا پایا تھا۔ مال کے خوف کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن میں تیزی یا کمی واقع نہ ہوئی، اور جب مال کے بچنے کی خبر ملی تب بھی میں نے دل پر نگاہ کی اور دیکھا کہ میرا دل کیا کر رہا ہے۔ اس وقت بھی میرا دل رب ہی کا ذکر کر رہا تھا، مال کے بچنے پر وہ پھولا نہیں تھا، وہ رب کا ذکر کر رہا تھا۔ تب بھی میری زبان کہہ اٹھی مولا تیرا شکر ہے، ہر حال میں ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ فرمان غوث اعظم بھی یہی ہے، راحت اور کامل راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہے۔ آپ کے زمانے میں جو اولیاء تھے نا ان کی شان بھی سبحان اللہ ہے۔ آپ کے زمانے کے اولیاء میں سے ایک ایسے پاورفل ولی تھے کہ جن کا مقام رفعت اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ان کی سواری کے لیے عام گھوڑے اور خچر نہیں ہوتے تھے، وہ سواری کرتے تھے تو شیر پر سواری کرتے تھے۔ اللہ اکبر! شیر پر سواری اور چابک کی جگہ پر رسی نہیں، سانپ کا استعمال کرتے تھے۔ انہیں غوث پاک کی عظمت اور شان کا اقرار تو تھا مگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں علم ہوتا ہے مگر ہم عین الیقین چاہتے ہیں، کیونکہ یقین کی بھی تین قسمیں۔ ایک یقین تو ہے کہ جی انشاءاللہ سارا کام آسان ہو جائے گا، مگر عین الیقین کب ہوتا ہے؟ جب وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ عین الیقین دیکھنا چاہتے تھے اپنی آنکھوں سے، غوث پاک کے مرتبے اور مقام کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ اپنے دربار سے چلے، اپنے آستانے سے کہا آج بغداد والے پیر کے دربار میں جا کر ہم کھانا کھائیں گے، ان کی مہمان نوازی میں آج ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو سیراب کریں گے۔ وہ چلے غوث پاک کے دربار میں آئے، سنیے اس بات کو۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے، غوث اعظم نے ویلکم کیا، آپ نے انہیں اپنے اس مہمان کو اپنے لنگر کھانے میں لے کر آئے، مگر ان کی ایک شرط تھی، کہا حضرت والا آپ نے تو میری خاطرداری میں، میری مہمان نوازی میں اتنا کچھ کر دیا ہے، آپ میزبان ہیں، آپ کی تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، تو آپ نے اتنا کر دیا، مگر آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ میں سواری پر جو آیا ہوں نا وہ کوئی اور سواری نہیں، شیر ہے، اور میں اپنے جانور کو، اس سواری کو ایک وقت کے کھانے میں ایک گائے یا ایک بیل دیتا ہوں، تو آپ تو بڑے سخی ہیں، ابن السخی ہیں، تو لہذا آپ میری سواری کے کھانے کا بندوبست بھی کر دیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جو ہماری گائیں باہر موجود ہیں ان میں سے گائیں نکال کر شیر کے آگے رکھ دو، وہ کھا لے گی، ختم بس۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم سے محبت کرنے والا ایک کتا آپ کے جامعہ، آپ کی یونیورسٹی کے باہر بیٹھا کرتا تھا، آپ کو بس تکتا رہتا تھا، وہ جو بچا کچا ہوتا تھا اس پر ہی وہ گزارا کرتا تھا، مگر در غوث سے ہٹتا نہ تھا۔ اس کے لیے تو بہت سے اعلیٰ قسم کے کھانے کے مالک بھی موجود تھے، مگر اس نے کہا کہ قیامت تک مسجدوں میں اگر اپنا نام جاری کروانا ہے تو در غوث کی نوکری کر لو۔ وہ غوث اعظم کے در کا نوکر، وہ جانور، وہ کتا، آپ اس کتے نے جب دیکھا شیر کی طرف، وہ بھی گھبرایا نہیں، اس نے دیکھا کہ شیر کی نیت گائے پر آ چکی ہے، اور یہ گائے میرے محبوب سبحانی کی ہے، میرے عبد القادر جیلانی کی ہے، اسے اندر کے معاملے کا علم نہ تھا۔ اس کتے نے جو ایک سنگل پسلی تھا، جسے ایک وقت میں شاید ایک بوٹی بھی پوری نہ ملتی ہو، اس کے سامنے بھر پڑا اور شیر کو چیر پھاڑ کر دیا، اور پھر جا کر اس کے مالک کو کسی نے بتایا کہ آپ کے شیر آپ کی سواری کو غوث اعظم کے جامعہ کے گلی میں پھرتے ہوئے کتے نے چیر پھاڑ کر دیا ہے۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر غوث اعظم کے دربار میں گر گئے، کہا کہ جس عظیم انسان کے مدرسے کی گلی کے کتے کی اتنی بڑی شان ہے تو اللہ نے اس پیارے محبوب سبحانی کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سبحان اللہ، امام احمد رضا بھی اس واقعے کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے در کا کتا ایسا کتا ہے کہ جو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا غوث اعظم کا کتا ہو اور پھر اس کے سامنے کوئی بڑی طاقت بھی آ جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ ولیوں کے سردار ہیں اور آپ سے جو مانگا جاتا ہے آپ اللہ کے حکم سے عطا کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک بات، ہمارے علماء موجود ہیں، میں ایک علمی بات کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، آخری لمحات ہیں۔ جس طرح انسان ہے نا، اس طرح فرشتے بھی ہیں۔ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہیں، اور جب ہم نیکی کی اس سطح پر چلے جائیں کہ جس کے متعلق حدیث قدسی میں ہے کہ اب میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ انسان فرشتوں کے لیے مظہر تجلیات بن جاتا ہے کہ وہ اس عظیم انسان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اس کی مثال تو قرآن مجید فرقان حمید بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے محافظین رکھے ہیں، ایک ایک بندے کے ساتھ 70 فرشتے ہیں، بعض میں 7 ہیں، بعض میں فرمایا 17 ہیں، بعض میں 70 ہیں، 7 بھی ہوں، 17 ہوں، 70 ہوں، وہ بھی کس کو؟ فرشتوں کو باڈی گارڈ بنا دیا، محافظ بنا دیا۔ دیکھا جائے، عام سطح کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سمجھانے میں غلطی ہو جائے، عام سطح کے اعتبار سے جو گارڈ ہوتا ہے نا اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، اور جو وہ مالک ہوتا ہے نا اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر عام انسان کو عام فرشتوں سے مقابلہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے مقابلے میں فرشتوں کو زیادہ فضیلت دیتا ہے۔
عام فرشتے کے مقابلے میں کسی نیک انسان کا مقابلہ ہو تو رب اس انسان کو بڑا مرتبہ دیتا ہے، اس نیک انسان کا، اور پھر فرشتوں میں سے اس سے اونچے درجے والے کا مقابلہ ہو تو رب فرشتوں کو مقام عطا کرتا ہے، پھر اس سے اوپر والے کا اگر کسی مسلمان کے ساتھ مقابلہ ہو تو اللہ اس انسان کو فضیلت دیتا ہے۔ علم والے انسان کی فضیلت اگر فرشتوں سے، عام فرشتوں سے کی جائے تو اللہ عالم کو بڑا مرتبہ دیتا ہے، مفتی کو اور بڑا مرتبہ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیخ الحدیث کو اور بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ اس کے اوپر درجات میں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، پھر غوث زمانہ ہے، پھر غوث اعظم ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اگر غوث اعظم کی غلامی اور خدمت میں انسان موجود ہے تو اللہ نے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت میں بھی غوث اعظم کو فضیلت عطا فرما دی۔ یہ ایک علمی نکتہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب سنیے، اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں اس نکتے، اس بات کو سمجھ کر کہ جب عام انسان کا عام فرشتے سے مقابلہ ہے تو فرشتے کو فضیلت، ایمان والے اور صالح انسان سے مقابلہ ہے تو انسان کو فضیلت، علم والے کا مقابلہ ہے عام فرشتے سے تو علم والے کو فضیلت، کسی دیندار سے مقابلہ ہے تو دیندار کو فضیلت۔ اور پھر اللہ نے جہاں انسانوں میں انبیاء رکھے ہیں وہاں فرشتوں میں بھی ہیں، رسل جہاں انسانوں میں ہے وہاں فرشتوں میں بھی ہیں، جو اولیاء انسانوں میں ہے ایسے اولیاء فرشتوں میں بھی ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہو تو فضیلت حضرت انسان کی سب کو ملتی ہے۔ جبریل کا مرتبہ اور مقام بلند ہے مگر وہ بھی میرے آقا کے خادموں میں شامل ہوتا ہے۔ گویا بتا دیا قرآن کے، حدیث اور دین اسلام کے اصول نے، فرشتوں اور انسانوں کے مقابلے کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے حضور کے صدقے سے حضرت انسان ہی کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ کبھی کبھی رشک بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، وہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے، کبھی داتا علی حجویری کی شکل میں، کبھی خواجہ غریب نواز کی شکل میں، کبھی پیر مہر علی شاہ کی شکل میں، تو کبھی محبوب سبحانی حضور غوث الثقلین کی شکل میں۔ وہ شان آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، اپنے تو اپنے پڑھائے بھی مان چکے ہیں۔ میں قربان جاؤں غوث اعظم کے خادموں پر آپ کا ایک دھوبی کا واقعہ ہم نے تو لکھا نہیں، غیروں نے لکھا بھی بڑا شاندار لکھا۔ اس کا نام بیان کر کے اپنی مسجد کو، اپنی محفل کو خراب نہیں کرنا چاہتا مگر واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وہ دھوبی جب دنیا سے چلا گیا ایک ہی بات کہتا تھا، غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جب غوث پاک کا دھوبی غوث پاک کے فضل و کرم سے، غوث پاک کی نظر عنایت سے بخشا جا سکتا ہے تو غوث اعظم کے گھر کا بھکاری غوث اعظم کی نظر کرم سے کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق جو ہماری محافظ ہے ایک وقت میں سینکڑوں لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جا سکتے ہیں، وہ تو باڈی گارڈ ہے، محافظ ہے، اس سے بڑا مرتبہ تو علم والے انسان کا ہے، ولی کا ہے، ابدال کا ہے، قطب کا ہے۔ جب ایک فرشتہ ایک وقت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی روح نکالنے کے لیے پہنچ سکتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے جس عظیم انسان کو اللہ نے غوث اعظم بنایا ہے وہ ایک وقت میں ایک جگہ نہیں 70 جگہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ جب فرشتہ جا سکتا ہے نا تو غوث اعظم بھی جا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہوگا، جی کیسے ہوگا؟ بھائی یہی تو سمجھانے کی بات ہے، کیسے ہوگا عقل میں آتی نہیں، جو عقل میں آئے نہیں وہی کرامت بن جاتی ہے۔ اور کرامت کہتے ہیں عقل سے ماورا فرق عادت کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آپ کا ایک مرید آیا، اللہ اکبر، آ کر کہنے لگا حضرت آج میرے گھر میں افطاری کر لیجیے گا۔ وہ سخی ہے نا، ابن سخی ہیں، سخی ابن سخی ہیں، نہیں تو ان کی زبان پر تھا ہی نہیں، جو بھی آئے، جیسا بھی چور بھی آتا ہے تب بھی وہ بخشا جاتا ہے، ہاں وہ ابدال کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب آیا آپ کا چاہنے والا، کہا حضرت میرے گھر پر افطار کر لیجیے گا، کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا آیا ٹھیک ہے، تیسرا آیا، سب کو ہاں کہہ دیا۔ افطار کا وقت ہے، رات کا ڈنر تو ہے نہیں، چلو 5 منٹ یہاں چلے گئے، 10 منٹ یہاں شرکت کر لی، صبح یہاں چلے گئے، 1:30 بجے یہاں پہنچ گئے، 2 بجے وہاں چلے گئے، اور ایک رات میں بھی 70 جگہ پر جانا تو مشکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن افطار کے وقت ہے، 70 افراد آ گئے،
70 افراد آ کر کہنے لگے آج افطاری آپ نے ہمارے گھر کرنی ہے، سب کو ہاں کہہ دیا۔ اب خادم نے کہا حضرت آج تو آپ کے گھر میں بہت عالی شان افطاری کے وقت چیزیں موجود ہیں، افطاری تو آپ نے یہیں کرنی، کہیں نہیں جانا ہے جی۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہیں کر لیں گے افطاری۔ نماز عشاء کا وقت ہو گیا، اسی نماز عشاء میں یا اگلے دن مسجد میں شور برپا ہو گیا۔ ایک کہنے لگا آج تو میری قسمت کھل گئی، محبوب سبحانی میرے گھر پر تشریف لائے تھے۔ دوسرا کہتے ہیں بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو، میرے گھر پر آئے تھے۔ تیسرے نے کہا نہیں جی میرے گھر پر آئے تھے۔ غوث اعظم کے آستانے کے باہر جو مسجد تھی اس میں شور برپا ہو گیا، ہر آدمی کہے نہیں جی میرے گھر پر، ہر آدمی کہے میرے۔ خادم باہر آ گیا، خادم نے کہا بھائی کس بات پر مسجد میں شور ہے؟ کہا یہ سب کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میرے گھر پر، یہ کہتا ہے میرے گھر پر، یہ کہتا ہے میرے گھر پر۔ خادم نے کہا اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ غوث اعظم تو آج گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں، غوث اعظم تو آج گھر سے نکلے ہی نہیں، افطاری یہیں کی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے گھر پر بھی تھے، میرے گھر پر بھی تھے۔ یہ معاملہ غوث اعظم کے دربار میں جاتا ہے، غوث اعظم نے بھی فرما دیا، گویا یہی کہنا چاہ رہے تھے جب ایک فرشتہ اتنے لوگوں کی روح لینے کے لیے وہاں تک جا سکتا ہے تو اللہ نے اس سے بڑی شان مجھے دی ہے۔ ایک 70 تو کیا فرماتے میرے پاس اور بھی لوگ آتے، میں ان کی دعوت قبول کرتا، رب کے حکم سے میں ہر جگہ بھی پہنچ چکا تھا، اور گھر پر بھی تھے، ہر جگہ پہنچ چکے تھے۔ جو کہتے ہیں نا کہ جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ میں مشرق میں ہوں اور مغرب میں ہوں، تو مغرب میں پکارا مجھے تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ تو اب وہ ہنسانے کے لیے کیا بات کہنے لگے، وہ کہنے لگے اگر کوئی وسط سے پکار دے، کوئی جو ہے وہ مغرب سے ہٹا کر کہیں اور سے پکار دے، وہ غوث اعظم مشرق سے مغرب جائیں، کوئی مغرب میں پھر پکار دے، مشرق میں پھر پکار دے۔ اللہ اکبر، ولیوں کی کرامتوں کو کس طرح ہلکے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، ہر بندے کو اللہ کے ولی کہہ کر ولیوں کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ یہ ایک گندی سوچ ہے، ہمیں اپنے آپ اور اپنی تعلیمات سے، اپنے اطراف سے ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آخر میں ایک مفسر قرآن کہتے ہیں کہ میری دل کی خواہش تھی کہ میں غوث اعظم سے ملاقات کروں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے چلے گئے، جمعے کا دن تھا، شہرت بڑی تھی آپ کی، تو کہا میں ذرا دیکھوں ان کی کتنی شہرت ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی شہرت کا یہ کانسیپٹ ہے نا، 4-5 جو ہے وہ بندے ساتھ ہوں، ٹیم بنائی ہوئی ہوں، حضرت صاحب نے چل رہے ہیں تو بیچ میں سب سائڈ پہ چل رہے ہیں، اس کے ذہن میں بھی اسی طرح کا کچھ ہوگا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے قریب جو مسجد تھی آپ کی، جو جس میں آپ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، وہ مفسر قرآن وہاں پہنچے، غوث پاک کے چاہنے والے تھے نا، پہنچے اور کسی نے کہا کہ عبد القادر جیلانی کا گھر کہاں ہے؟ کہا یہ سامنے، اشارہ کر کہا یہ سامنے۔ آپ چلے گئے، دروازے کے پار بیٹھ گئے کہ چلو ابھی جمعے کا ٹائم ہوگا نکلیں گے۔ جمعے کا وقت ہوا، غوث اعظم کے گھر کا دروازہ کھلا، آپ باہر نکلے، تنہا ہے، پوری بازار لگی ہوئی، کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے مصافحہ کیا، ملاقات کی، پیچھے پیچھے چل دیے، دل میں خیال آ گیا یار یہ کیسی شہرت ہے ان کی، اتنے لوگ آگے پیچھے سے گزر رہے ہیں، کوئی ان کو دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا، تو بڑی عجیب بات ہو گئی، ان کی شہرت کتنی تھی، کیا ہو گیا یہ؟ غوث اعظم ان کی طرف پیچھے مڑ کر مسکرا کر دیکھنے لگے، کہے سبحان اللہ۔ دل میں خیال ہے عبد القادر جیلانی پہچان گئے، پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہنے لگے مسکرا کر، اچھا یہ دل میں خیال آ رہا ہے جی، بس خیال آنا تھا۔ غوث اعظم جیسے ہی مڑے، سارا جم غفیر غوث اعظم کی طرف لپک پڑا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی ملاقات کر رہا ہے۔ اب وہ بندے جو اتنا دور سے سفر کر کے آئے تھے غوث پاک سے ملنے کے لیے، بھیڑ کی وجہ سے پیچھے ہوتے چلے گئے، پیچھے ہوتے چلے گئے، اتنا دور ہو گئے، اب تو غوث اعظم کو دیکھنا بھی بڑا دشوار ہو گیا تھا۔ دل میں پھر خیال آ گیا، کاش پہلا ہی وقت اچھا تھا، ساتھ چل تو لیتا، کم از کم 2 قدم ساتھ چلنے کا موقع مل جاتا، اب تو اتنے لوگ آ گئے، اب تو ان کی زیارت بھی نہیں ہو رہی۔ پھر دل میں خیال آیا، غوث اعظم سارے لوگوں سے اونچے ہو کر پھر اس کو دیکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھے اور مسکرا دیے، اور پھر بس مسکرانا تھا، اپنا چہرہ بدلنا تھا۔ لوگ ایک دم وہاں سے ہٹ گئے، پورا جو ہے وہ جم غفیر تھا وہ چھٹ گیا،
وہ قریب آ گئے اور کہا حضرت کیا ماجرا ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے تمہارے دل کی خواہش تھی نا کہ لوگ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں، پھر تم ہی گھبرا گئے۔ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے سارے امتیوں کا دل میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، چاہوں تو اپنی طرف پھیر دوں اور چاہوں تو اپنے سے پھیر دوں۔ آج اللہ نے غوث اعظم کی محبت مجھے دی ہے نا، آپ کو دی ہے، تو ہم ان لوگوں میں شامل ہے کہ اپنی طرف پھیر دیا ہے۔ اور جن لوگوں کو غوث اعظم کی 11ویں ہضم نہیں ہوتی، غوث اعظم نے اپنے دست مبارک سے ان کا دل اپنی طرف نہیں اپنے سے پھیر دیا ہے۔ اب چاہے جہاں بھٹکتے رہیں بس وہ بھٹکتے رہیں گے۔ دنیا میں تو 4 پیسے کما کر عزت حاصل کر سکتے ہیں، مگر قیامت کی عزت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ولیوں کی محبت ہوتی ہے وہ صرف اس دنیا میں کام نہیں آتی بلکہ قبر میں بھی کام آتی ہے، میدان محشر میں چہرے چمکا دیتی ہے۔ اور پھر غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے داروغہ سے اپنے خوف کے معاملات میں کسی بھی معاملات میں پوچھ لیا، وہ بھی بِإِذْنِ اللہ میرے رب نے مجھے شان دی تھی۔ میں نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ ذرا یہ بتا کہ جو تجھے لسٹ ملی ہے، جو تیرے کو رجسٹر ملے ہیں، جن رجسٹر کے اندر جہنمیوں کے نام ہیں اس میں میرے کسی چاہنے والے کا نام ہے؟ آپ قادری فقیر ہیں نا، آپ کو مبارک ہو۔ وہ جہنم کا داروغہ پوری لسٹ دیکھ کر کہنے لگا، وہ کہا کیا اس کو بعد میں سنتے ہیں، مفہوم سماعت کرتے ہیں۔ غوث اعظم سے جہنم کا داروغہ کہنے لگا حضرت آپ کو مبارک ہو، آپ کی نسبت والا قادری کوئی بھی میری لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ گویا کسی نے کہہ دیا کہ اب ہماری نسبت قادری ہو چکی ہے، تو غوث اعظم کے جھنڈے کے سائے تلے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ لہذا اپنے نام کے آگے قادری لگائیں، اپنے نام کے آگے قادری لگائیں، شرمائیں نہیں۔ شرمانے والے لوگ دوسرے تھے، ہم شرماتے نہیں ہیں، ہم اپنے نام کے آگے قادری لگانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کے داروغہ نے بھی کہا تھا جو آپ کا مرید ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، اللہ نے آپ کی برکت سے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو اپنے نام کے آگے قادری لگائیں گے نا تو یہ آپ کی نسبت غوث پاک سے جڑ جائے گی، اور غوث پاک سے نسبت جڑ گئی نا، اب سنیے کیا برکت ملتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ کہنا سبحان اللہ۔ ایک بھائی ہیں میرے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کے درجات بلند فرمائے، 2 سال پہلے انتقال ہوا۔ وہ ایک بات مجھے بتایا کرتے تھے، ان کے دوستوں کو یعنی میرے دوستوں کو بھی مجھے بھی پتہ چلی، کہتے تھے کہ جو ہمارے علاقے میں نا بہت گناہ گار آدمی ہوتا تھا نا، ہم اس پر کوشش کرتے تھے۔ ان کی جو اپنے الفاظ ہیں نا وہ میں بتاتا ہوں۔ کہا بیٹا شعبان، ہم ان پر انفرادی کوشش کرتے تھے نا تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم نے بڑی محنت کی مگر ہم نے اسے قادری بنا دیا، ہم نے اسے غوث پاک کا مرید بنا دیا۔ بس غوث پاک کا مرید بننا تھا کہ اللہ نے اسے نماز کی توفیق بھی عطا فرمائی، قرآن سمجھنے کا شوق بھی پیدا کر دیا، کیونکہ غوث اعظم کا فرمان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور ایمان اور موت کا کب کس کو علم ہے کہ کب آ جائے، آج آ جائے، لہذا سب قادری بن جائیں۔ جب سارے قادری ہو جائیں گے، غوث پاک کے چاہنے والے ہو جائیں گے، پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب درخت لگا دیا جاتا ہے نا، بیج ڈال دیا جاتا ہے، پودا اگ جاتا ہے، ایک کام کرنا ہوتا ہے، بس اس پہ پانی دینا ہوتا ہے، وہ پھل خود نکال دیتا ہے۔ اب ہمارا کام پانی ڈالنا ہے۔ وہ پانی کیا ہے کہ ہم نے اپنی نسبت قرآن سے جوڑنی ہے، ہم نے اپنی نسبت حضور سے مضبوط کرنی ہے، ہم نے اپنی نسبت غوث پاک سے مضبوط کرنی ہے۔ اس مضبوطی والی نسبت کا نام پانی ڈالنا ہے اس پودے میں، جس پودے کا نام ایمان ہے، تو پھر وہ طاقتور درخت بن جائے گا، سایہ بھی دے گا، لکڑی بھی دے گا، پتے بھی دے گا، پھل بھی دے گا۔ اور کیوں نہ دے کہ اس درخت کو نسبت بھی تو غوث اعظم سے ہو جاتی ہے، جس نسبت کو آج چھوٹی سی چیز ہے، یہ کپڑے کا امامے کا کپڑا ہے، اس کو لوگ پاؤں میں نہیں لیں گے، اور اگر یہی عام سک رنگ کا کپڑا ہو، رومال ہو، ٹشو ہو، تو لوگ پسینہ بھی پوچھیں گے، زمین کے نیچے رون بھی دیں گے۔ لیکن اب نسبت حضور سے ہو چکی ہے کہ حضور کا یہ سنت امامہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے، عام سے کپڑے کو اگر امامے سے نسبت ہو جائے،
وہ تاج بن جائے تو ایک چلتے پھرتے گلی کے گندے آدمی کو نسبت پیارے سے ہو جائے تو لوگ اسے اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت مضبوط کریں۔ آج سے آپ شرمائیں نہیں۔ دیکھیں آپ کے نا قادری لگانے سے آپ کا رزق میں کمی نہیں ہوگی، آپ سے کوئی رشتے نہیں ختم کر دے گا۔ قادیانی لوگ اپنے نام کے آگے قادیانی لگانے میں شرما نہیں رہے، تو ہم قادری لگانے میں کیوں شرمائیں بھائی؟ تو آج سے آپ یہ نیت کریں، زور سے کہیں انشاءاللہ، کیا کس بات پر کہ ہم اپنے نام کے آگے قادری لگائیں گے، لگائیں گے نا۔ آپ فیس بک پر ہیں، فیس بک پر اپنا نام چینج کر دیں، جس جگہ پر آپ سوشل میڈیا پر آپ کے اکاؤنٹس بنے سب جگہ سے آپ اپنے نام ہٹائیں، نسبت غوث پاک کی طرف جوڑیں، فیضان ضرور ملنا ہے۔ ان کے نام کے ساتھ نسبت جوڑی نہیں تھی تب بھی ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ جب نسبت لگائی نہیں تب بھی بغداد والے نے کرم کرنا ہے، تو نسبت لگا دیں گے تو کل بھی وہ کہہ دیں گے اپنا ہے آنے دو، پڑھایا نہیں اپنا ہے آنے دو۔ اپنے ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا باہر لوگوں کے لیے لنگر ہوتا ہے اور کچھ وی آئی پیز ہوتے ہیں، خیر آنے دو، دروازہ بند کرو، آنے دو آنے دو۔ غوث پاک بھی قیامت میں تھی فرمائیں گے اپنا ہے آنے دو آنے دو۔ نام قادری لگاتا تھا نا، نسبت میں سے جوڑتا تھا، کوئی بات نہیں، گناہ تھے نا، اللہ معاف کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم تیری عرضی تیرے دربار رب کے دربار میں پہنچا دیں گے، مگر شرط ایک ہے، یقین کامل ہو۔ یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، غوث اعظم کی تعلیمات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث اعظم کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔